بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پورے عالم انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اور امام کے ہر چاہنے والے کو خصوصاً یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنائے، اپنا ہر عمل کو کوشش کرے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اس کا ہر عمل پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو۔ آج کے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جو صاحب دولت و ثروت، وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، خصوصاً اس زمانے میں کہ تمام عالم انسانیت، پوری دنیا میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم اگر سیرت معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، کہ آپ نے بلا تفریق مذہب و ملت ہمیشہ دولت و ثروت، اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اور چاہے ان کے سامنے دست طلب کرنے والا کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی ضرور مدد کی ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے سے جو کمزور طبقہ ہے اس کی ضرور ہیلپ کریں۔ اگر ہم نظام اقتصادی اسلام کو دیکھیں تو اسلام میں زکوٰۃ، خمس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہ سکے، جو مالدار افراد ہیں وہ راہ خدا میں انفاق کریں، اور ان واجب زکوٰۃ اور خمس کے علاوہ بھی اسلام میں مستحب صدقات بھی ہیں۔ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ بخیل کی بہت زیادہ اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان، بخیل انسان کی پہچان بتاتے ہیں کہ بخیل انسان کبھی بھی دوسرے کے ہاں کھانا نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ جب میں اس کے گھر کھاؤں گا تو میرے گھر کھائے گا۔ اور جو انسان سخی ہوتا ہے وہ دوسرے کے ہاں بھی کھاتا ہے اور اپنا مال بھی دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھیں تو آپ روز عرفہ اپنے تمام مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ چاہنے والے نے آ کر کہا، مولا یہ اسراف نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا مال و دولت راہ خدا میں خرچ کر دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، ہر وہ کام کہ جو خدا کی خوشنودی اور رضا پروردگار کے لیے کیا جائے وہ اسراف نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، امام کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، اگر ہم اپنا زیادہ سے زیادہ مال صرف نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اپنے رکوع میں شریک کو تو پابندی کے ساتھ ادا کریں راہ خدا میں۔ مستحب ایام میں، ان ایام میں کہ جو سختیوں کے ایام ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے احباب کا ہم خیال رکھیں اور اپنے مال و دولت سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ ہم اپنے اس ایام میں، کورونا میں کہ جس میں پوری کائنات اس وقت مبتلا ہے، ہمیں اپنے سے کم طبقے والے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد دست طلب کرتا ہے، کہتا ہے میں سفر میں آیا ہوا تھا اور میرے پاس پیسہ نہیں رہا ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ امام جاتے ہیں اور جانے کے بعد گھر سے پیسہ لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد دروازے سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس مال کو اپنے سفر میں خرچ کرنا، اور جو بچ جائے اس سے وہاں جا کر اس کو خرچ میں ملانا۔ کہتا ہے امام میں آپ کے اس پیسے کو جا کر آپ کی طرف سے تصدق کر دوں گا، صدقہ دے دوں گا۔ امام کہتے ہیں نہیں، صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے تم کو یہ مال ہدیہ دیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے اور وہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تھا اور آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا، امام آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے اس کو دروازے کے پیچھے سے اس کی ہیلپ کی اور اس کی مدد کی؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا
کہ اس کی نگاہیں مجھ سے ملتی اور یہ شرمندہ ہوتا۔ امام کا یہ عمل ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ ہمیں اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسا کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ نیکی پوشیدہ طور سے کی جائے تو اس نیکی کے بدلے میں 70 ثواب ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس پہ منت و سماجت نہ کریں، اس کے اوپر اپنا احسان نہ جتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیچارہ ہمارے سامنے آئے تو ہم سے شرمندگی محسوس کرے، بلکہ ہمیں اس طرح سے کسی کی ہیلپ کرنا چاہیے کہ پاس والے کو خبر تک بھی نہ ہو۔ امام نہ صرف یہ کہ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے تھے، بلکہ جو دشمن ہوتے تھے ان کا بھی خیال رکھتے تھے، جو دوست تھے ان کا بھی خیال رکھتے تھے۔ دیبل خزائی کا واقعہ ہے کہ دیبل جب امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام ان کو 60,000 درہم اور ایک پیراہن دیتے ہیں۔ دیبل جب پیسوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد دست ادب کو جوڑ کر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں آقا میں ان پیسوں کے لیے شعر کہہ کر آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا، میں ان پیسوں کے لیے آپ کی خدمت میں تشریف نہیں لایا تھا، بلکہ میں محبت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امام نے کہا دیبل یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اور تم اس سے جا کر جب تم یہاں سے چلے جانا اور جا کر کے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی زندگی کو اس میں انجام دینا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی صحیح و کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے سے کمزور طبقہ افراد کی مدد کریں، اور مدد میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سامنے والے فرد کا دل آزاری نہ ہو، اس کا دل نہ دکھے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے کہ اس کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہمیں ہیلپ میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہ جتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.